بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے یہ قیمتی لمحات ختم ہونے کی طرف ہیں۔ آج 30 روزے ہو گئے، باقی انشاءاللہ 7 روزے ہوں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ بہرحال اس جمعہ جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ عشر اور صدقہ فطر کے حوالے سے ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اور یہ عشر اور صدقہ فطر جو ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف آج بہت کم توجہ ہے۔ توجہ کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ اور اسی حوالے سے روزے کے حوالے سے کہ جو لوگ روزے رمضان میں نہیں رکھتے بیماری کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو ویسے بیمار نہیں صحت مند ہیں روزے نہیں رکھتے ان کے لیے کیا حکم ہے، اس پر بھی 2-4 باتیں ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے، اس پورے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ روزہ معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے اگر اس مرض کی حالت میں تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات کہ وہ ڈاکٹر جو یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو خطرہ ہے، تیری جان چلی جائے گی، لہذا تو روزہ چھوڑ دے، وہ ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات علماء نے لکھا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ اور دوسری بات وہ ڈاکٹر جو یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو خطرہ ہے، وہ ڈاکٹر نماز کا بھی پابند ہو اور روزے کا بھی پابند ہو، فاسق نہ ہو، یعنی روزہ اور نماز چھوڑنے والا نہ ہو۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ اور تیسری بات وہ ڈاکٹر مستند ڈاکٹر ہو، سند یافتہ ڈاکٹر ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے باپ داداؤں کی شیشیاں اکٹھی کر کے رکھ دی اور ڈاکٹر بن گیا، ایسا ڈاکٹر نہ ہو۔ بوڑھے ہوتے ہیں نا گھروں میں، بوڑھے تو ان کی دوائیوں کا گھر میں کیا لگا ہوتا ہے؟ سٹاک لگا ہوتا ہے، کھانسی کی دوائی، نزلے کی دوائی، آنکھوں کی دوائی، کان کی دوائی۔ ہاں، بوڑھا بندہ ویسے ہی بیمار رہتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دوائیاں اکٹھی ہوتی وہ ایک سٹاک لگ جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہو وہ مستند ڈاکٹر ہو، باپ داداؤں کی شیشیاں اکٹھی کر کے رکھنے والا ڈاکٹر نہ ہو۔ یہ 3 باتیں اس ڈاکٹر میں پائی جاتی ہوں۔ اگر وہ کہہ دے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو خطرہ ہے، تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا کرے گا بعد میں، جب صحت مند ہوگا تو روزہ کیا کرے گا؟ رکھے گا۔ مسئلہ شروع سے آخر تک توجہ سے سننا۔ اگر ڈاکٹر نہیں کہتا، بندے کا اپنا دل ہی خود مفتی ہے، بندہ خود یہ سوچتا ہے جو میری حالت ہے اگر میں نے روزہ رکھا تو میری حالت بگڑ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی بھی بعد میں قضا، جب صحت مند ہوگا تو بعد میں قضا کرے گا۔ یہ اس کی اپنی نیت کی بات ہے۔ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے، اسے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھے روزہ رکھتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، وہ روزہ رکھے۔ اگر اس کو یہ گمان ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب صحت مند ہوگا تو روزہ رکھے گا، جتنے روزے چھوٹے اتنے رکھے گا۔ اگر اس کو اتنا گمان ہے کہ میں تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، میری تو مرض ختم ہو ہی نہیں سکتی، میں تو لا علاج مریض ہوں، تو وہ روزہ چھوڑ دے اور ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ صبح سحری کرتا ہے نا، شام کو افطاری کرتا ہے، 2 وقت کھاتا ہے نا خود، تو وہ صبح اور دوپہر 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے، تو یہ اس کی طرف سے کیا ہو جائے گا؟ کفارہ ہو جائے گا روزوں کا۔
یہ اس صورت میں ہے جب وہ بیمار ہو. جب بیمار نہیں تب تو روزے اسے رکھنے ہی رکھنے ہیں، تب معافی نہیں ہے. صبح کا اور شام کا کھانا اسے کھلا دے، اور وہ کھانا پکا ہوا ہو یا کچا ہو، اس کو اتنا دے دے کہ وہ 2 وقت اچھے طریقے سے کھا سکے. 10 روزے چھوٹے ہیں تو 10 دن کا دے دے، 15 روزے چھوٹ گئے تو 15 دن کا دے دے، 20 روزے چھوٹ گئے تو 20 دن کا دے دے، اور پورے مہینے کے روزے چھوٹ گئے تو پورے مہینے کے دے دے. بس یہاں تک سمجھ آ گئی نا؟ یہ اس کے لیے جو کیا ہے، مریض ہے اور اس کی مرض ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. جس کی مرض ٹھیک ہونے والی ہے وہ جب ٹھیک ہو جائے تو روزے رکھے. اگر وہ فوت ہو جائے، جس کی مرض ٹھیک ہونے والی ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر اس کے روزے چھوٹ گئے، وہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے جو پیچھے وارث ہیں وہ اس کے روزوں کا کفارہ دیں گے. جب تک وہ کفارہ نہیں دیں گے وہاں یہ پکڑا جائے گا. یہ مسئلہ بھی یاد کر کے جائیں آج. اور رہی اگلی بات، جو بندہ فوت ہو گیا، روزے نہیں رکھتا تھا، 1 رمضان کے روزے اس نے چھوڑ دیے، 2 رمضان کے روزے چھوڑ دیے، 3 رمضان کے روزے چھوڑ دیے، اور اس کو بیماری ایسی لگی ہوئی تھی کہ بعد میں اس بیماری سے ٹھیک ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ٹھیک ہو سکتا تھا، ٹھیک ہونے کی چانس بھی تھے اور نہ ٹھیک ہونے کی چانس بھی تھے، وہ فوت ہو گیا تو اس کے روزوں کا بھی کفارہ اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. اگر وہ نہیں دیں گے تو یہ بھی مجرم بنیں گے اور وہ بھی پکڑا جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور رہی اگلی بات، 1 سال کے روزے چھوڑے، 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مریض نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کھاتا پیتا چلتا پھرتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا. اب شریعت کہتی ہے جب یہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، پیچھے جو اس کے وارث ہیں، اس کے بچے ہیں، سب سے پہلے اس کے روزوں کا حساب لگائیں، اس کی نماز کا حساب لگائیں. جتنی اس کی نمازیں چھوٹی ہیں، جتنے اس کے روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کا کفارہ اس کے مرنے کے بعد فوراً عطا کریں، ورنہ قبر میں وہ پکڑا جائے گا. لیکن ہماری ان مسائل کی طرف توجہ، مرنے کے بعد ہم چاول پکانا کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہے نا اس کی خوب شترول کرتے ہیں قبر میں، اور اس مسئلے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ مسئلہ کسی نے سنایا، نہ کسی نے بتایا، نہ سکھایا، اور نہ ہم نے جا کر کبھی کسی سے پوچھا کہ میرا ابا جو فوت ہو گیا، میں اپنے ابا کو دیکھتا رہا، میرے ابا نے 2 سال روزے نہیں رکھے، میرے ابا نے 4 سال تک روزے نہیں رکھے، میرے ابا نے اتنا عرصہ تک نماز نہیں پڑھی، تو اب فوت ہونے کے بعد اس کی نمازیں جو اس کے ذمے ہیں، اس کے روزے جو اس کے ذمے ہیں، اس کا کفارہ میں کیسے دوں؟ تو شریعت کہتی ہے 1 نماز کے بدلے جتنا صدقہ فطر ہے، یعنی 2 سیر گندم، 1 نماز کے بدلے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت دینی پڑے گی. جب تک نہیں دے گا یہ وارث بھی مجرم ہے اور وہ بھی قبر میں پکڑا جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ وارث بھی کیا ہے؟ مجرم ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی مثال، میرا ابا فوت ہو گیا، فوت تو ہونا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، جانا ہے. 5 نمازیں اس کی چھوٹ گئیں. کتنی؟ 5 نمازیں. اور 5 کو ہم 5 نہیں گنیں گے بلکہ 6 گنیں گے. کیوں؟ وتر الگ نماز ہے. وتر کیا ہے؟ الگ نماز ہے. تو 5 نمازوں کے کتنی کلو ہوگی گندم؟ 10 کلو ہو گئی. اور وتر کے 2 کلو اس میں جمع کیے جائیں تو کتنے کلو ہوگی؟ 12 کلو. اگر میرے ابا نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، 5 دن تک نہیں پڑھی، 5 مہینے تک نہیں پڑھی، 5 سال تک نہیں پڑھی، جب تک میں اس کا کفارہ ادا نہیں کرتا میں بھی مجرم ہوں اور اس کو بھی سزا ہوگی. اس مسائل کی طرف کبھی ہم نے توجہ دی ہے؟ نہیں دی. کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں گئیں، اس کے روزے گئے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی نمازوں کا کفارہ دیں، ہم اس کے روزوں کا کفارہ دیں اور قبر کی تنگی سے اس کو بچائیں تاکہ وہ قبر کی تنگی سے بچ جائے، وہ قبر کی مشکل سے بچ جائے، وہ آخرت کی سختی سے بچ جائے، وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، الٹا ہم 1,00,000 1,50,000 2,00,000 لگا کے چاول پکا کے اور مجھ جیسے بے وقوفوں کو کھلا کے ہم کہتے ہیں حق ادا ہو گیا. اس کی نمازوں کا کفارہ ادا نہیں ہوا، ابھی تک سزا باقی ہے. بات سمجھائی نہیں ایسی؟ آسان سا مسئلہ ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے. تو اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے
خدا سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، میرے حضور کے دور میں کیا فوتیاں نہیں ہوئی؟ صحابہ کے دور میں کیا فوتیاں نہیں ہوئی؟ میرے حضور نے کسی کے فوت ہونے کے بعد کیا کیا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، جو اس فوت ہونے والے کے ذمے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو پہلے ادا کرو، باقی کام بعد میں کرو۔ اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی جائیداد کو، اس کی وراثت کو ایمانداری سے تقسیم کرو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اور اس نے جو فوت ہونے سے پہلے وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرو۔ اس نے اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، اس وصیت پر عمل پیرے کرو، اور اس کی نمازوں کا، اس کے روزے کا حساب لگا کے اس کا کفارہ پہلے ادا کرو، بعد میں جو کچھ بھی کرتے رہو باپ دادا کی رسمیں بعد میں کرو، کیونکہ جو کچھ ہم کسی کے فوت ہونے کے بعد کرتے ہیں وہ کوئی دین نہیں ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی فوت ہو اس کا کفارہ ہم دیں، ورنہ وہ ایسے ہی قیامت تک جو ہے نا فرشتے اس کی چترول کرتے رہیں گے، اور ہم کہیں گے جی ہم نے تو اس کا جو ہے نا حق ادا کر دیا، اور سال کے بعد حق ادا کر دیتے ہیں، اور 40 دن کے بعد ہم نے 2 دیگیں چڑھا دی تھیں، اور تیسرے دن جو ہے نا ہم نے اتنی دیگیں پکا دی تھیں۔ وہ دیگوں کو کیا کرے گا؟ جو اس کے ذمے نمازیں ہیں اس نمازوں کا کیا بنے گا؟ جو اس کے ذمے روزے ہیں ان روزوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ مسئلہ یہاں تک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے اور وہ روزوں کا کفارہ بھی دے دیتا ہے، روزوں کا کفارہ بھی دے دیتا ہے، کفارہ دینے کے بعد پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، تو علماء نے لکھا جو اس نے کفارہ روزوں کا پہلے دے دیا بیماری کی حالت میں، اس کا ثواب اللہ اس کو الگ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ٹھیک ہونے کے بعد جتنا روزے اس کے چھوٹ گئے روزے رکھے، اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے، دگنا کیا دیں گے؟ اجر دیں گے۔ تو اس وجہ سے روزہ کسی صورت میں معاف ہو، نماز توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، یاد رکھنا، روزہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، حج توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا اگر کسی کے ذمہ حج فرض ہے، زکوٰۃ توبہ سے معاف نہیں ہوتی، عشر توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اور صدقہ فطر جو ہے وہ 2 سیر گندم ہے۔ اس وقت جو ابھی وقت چل رہا ہے، اس وقت کے حساب سے 2 سیر کیا ہے؟ گندم ہے۔ اگر کسی کے ذمہ نمازیں ہیں، وہ نمازوں کا کفارہ دینا چاہے تو بھی 1 نماز کی 2 سیر گندم دے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تب تو نمازیں پڑھے گا، تب تو کیا کرے گا؟ فجر کی نماز پڑھی، جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہوا، نماز کا ممنوع وقت ختم ہوا، تو 2 رکعت کی نیت باندھ کے 2 فجر کے فرض پڑھ دے، یعنی 1 نماز کے ساتھ 1 نماز پڑھتا رہے، تو اس کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی۔ یہ اس کے لیے جو زندہ ہے، جو مر گیا، اگر اس کی اولاد واقعی اپنے والدین کی خیر خواہ ہے، اگر اس کی اولاد واقعی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے والدین قبر کی سختی سے بچ جائیں، تو ان کی جو اولاد ہے بجائے دیگے پکانے کے اپنے والدین کا کفارہ ادا کریں۔ بتاؤ اس مسئلے کی طرف توجہ ہے کسی کی؟ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کسی امام صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے اتنی زحمت کی ہے کہ چلو ان بھولے بھالو لوگوں کو بتا دوں، بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مولوی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نا، یہ تو مولوی کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہیں، چلو ان کو بتا ہی دو نا۔ کبھی بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ہم نے بھینسیں ذبح کی، کٹے ذبح کیے، گائیں ذبح کی، بکرے چھکرے ذبح کر دیے، دیگیں پکا دیں، اور جو ہے نا نام بنایا کہ ماشاءاللہ فلاں بندے نے تو 100 دیگ پکا دی اپنے ابا کے جانے کے بعد۔ چاول خوشیوں پہ پکائے جاتے ہیں، غمی پہ چاول نہیں پکائے جاتے، غمی پر کھانے نہیں کھائے جاتے، غمی پر قرآن پڑھا جاتا ہے، غمی پر نماز پڑھی جاتی ہے، اگر غم ہو استغفار کیا جاتا ہے، اگر غم ہو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اگر غم ہو اللہ سے لو لگائی جاتی ہے، غم میں روٹیاں نہیں کھائی جاتی۔ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ اور کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا امیر، کیا غریب، سب لگے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ مسئلہ یاد کر کے جائیں،
اگر کسی گھر میں فوت کی ہو تو ان کی نمازوں کا کفارہ ضرور دیں. اور رہی اگلی بات، جب ہمارا بندہ اس کو پولیس گرفتار کر کے لے جائے ہم پیچھے فوراً بھاگتے ہیں. اس کو ہم نے رہا کرانا ہے، تھانے کے اندر بند نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کو جیل میں نہیں جانے دینا، جلدی واپس لانا ہے. فوراً ہم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا بندہ جیل میں نہیں جائے گا، ہمارا بندہ جوتے نہیں کھائے گا. اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے 3 دن تک ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد ہمیں اصل ثواب یاد آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا آپ فوراً نفل پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا آپ فوراً قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا آپ فوراً پہلے کلمے کا ورد شروع کر دیں، تیسرے کلمے کا ورد شروع کر دیں. پہلے ہی دن سے سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دیں، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں. پہلے ہی دن سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. چھوٹے بڑے سب، بچے بوڑھے مرد عورتیں سب قرآن پڑھیں. جب 3 دن کے اندر فرشتے اس کی خوب شترول کر دیتے ہیں 3 دن کے بعد ہمیں اصل ثواب یاد آ جاتا ہے. اور وہ بھی وہ اصل ثواب نہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے بتایا، وہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو ایک جاہل ملا اور جاہل پیر نے ہمیں بتایا ہے. یہ وہ درد ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے محبوب نے جہاں کلمہ سکھایا، میرے محبوب نے جہاں نماز سکھائی، میرے آقا نے جہاں روزے کے مسائل سکھائے، میرے پیغمبر نے جہاں قرآن سکھایا، میرے نبی نے جہاں حدیث سکھائی، میرے پیغمبر نے جہاں وراثت کے مسائل سکھائے، میرے پیغمبر نے جہاں بیت الخلاء جانے کا طریقہ بتایا، میرے آقا نے جہاں پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بتایا، اس میرے آقا نے میت کے احکام بھی بتائے ہیں. کوئی میرے نبی کا دین ادھورا نہیں ہے، میرے حضور کا دین کوئی لولا لنگڑا دین نہیں ہے کہ جس مولوی کی مرضی ہو، جس پیر کی مرضی ہو وہ میرے محبوب کے دین کے چتھڑے کرتا پھرے، میرے محبوب کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پتہ ہی نہ ہو کہ حضور کا طریقہ ہے کیا. حضور نے تو پیشاب پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اسلام تو ایسی چیز ہے جو ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی رہنمائی کرتا ہے، غمی کے موقع پر بھی رہنمائی کرتا ہے. سب سے بڑی بے وقوف اولاد اپنے باپ کی وہ اولاد ہے جو باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی نمازوں کا کفارہ نہیں دیتی، اپنے باپ کے روزوں کا کفارہ نہیں دیتی اور مرنے کے بعد چاول پکانے کی فکر میں لگ جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بے وقوف اولاد ہے کہ باپ ادھر اللہ کی دربار میں پکڑا ہوا ہے اور ہم بے وقوفوں کو چاول کھلا رہے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور رہی بات، اگر کسی کے ذمے حج فرض ہے، مالدار تھا، مالداری کے اندر اس نے حج نہیں کیا، حج اس کے اوپر فرض تھا، زندگی میں حج ایک مرتبہ کرنا فرض ہے اس بندے پر جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو مجرم ہوگا. اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے فوت ہونے کے بعد آپ اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز کا کفارہ ہوگا، روزے کا کفارہ ہوگا، اور حج اگر اس نے نہیں کیا تو حج آپ کر سکتے ہیں اس کی طرف سے. تو ان مسائل کی طرف بھی کسی کی توجہ نہیں ہے. ہانگ کانگ میں جائے گھومنے پھرنے کے لیے تو پیسہ ہے، امریکہ میں جائے گھومنے پھرنے کے لیے تو پیسہ ہے، لندن میں جائے سیر کرنے کے لیے تو پیسہ ہے، لیکن بات آئے مکہ اور مدینہ میں جانے کی، بات آئے روضہ رسول پہ جانے کی، بات آئے حج کرنے کی، کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. تو یہ باتیں یاد کریں. اور صدقہ فطر جو ہے یہ ہر بندہ اپنا اور اپنی نابالغ اولاد جو ہے اس کی طرف سے 2 سیر گندم عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کرے. عید الفطر پڑھنے سے پہلے ادا کرے. اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، کتنی سیر ہے؟ 2 سیر گندم. اور اگر 10 روزے چھوٹ گئے اور وہ بیمار ہے تو 10 روزوں کا حساب لگا کے وہ بھی گندم اس میں شامل کر دے. اور بعض لوگوں کی یہ حالت ہے عید پڑھنے سے پہلے ہی جا کے دے کے آتے ہیں. عید پڑھنے کے لیے آئے گا نا،
آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا عشر دیتے ہیں، اپنا فطرانہ دیتے ہیں، بھائی وہ اب کیا کرے گا بیچارہ؟ آپ کا حق بنتا تھا جیسے ہی رمضان شروع ہوا آپ اپنا صدقہ فطر رمضان شروع ہوتے ہی ادا کر دیں، تاکہ جس غریب کو، جس یتیم کو، جس مسکین کو، جس بیوہ کو آپ دیں، وہ بھی رمضان میں اچھا کھائے، اچھا پیے۔ اگر وہ روزے رکھتا ہے تو وہ بھی اچھی سحری کر لے، وہ بھی اچھی افطاری کر لے، رمضان سے پہلے پہلے دے دیں۔ اور ایک اور بات بھی، ہر یتیم مسکین غریب کو گندم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ کوئی غریب یتیم مسکین ایسا ہوتا ہے جس کے پاس جوتا نہیں ہوتا، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کا سوٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے کہ وہ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کرائے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 2 سیر گندم دیں، آپ اس ساری گندم کی قیمت لگا کے قیمت اس غریب مسکین کے حوالے کر دیں، اس کی مرضی، وہ اپنی ضرورت جیسے ہی پوری کرے، چاہے وہ انہی پیسوں سے جوتا لے، چاہے انہی پیسوں سے کپڑے لے، چاہے انہی پیسوں سے وہ اپنا علاج کرائے، چاہے انہی پیسوں سے اپنا راشن خریدے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، یہ مسئلہ یاد کر کے جانا۔ آپ وہ گندم اپنے پاس رکھ لیں، اس گندم کی قیمت ادا کر دیں، آپ وہ گندم بیچ دیں، بیچ کے وہی پیسے اس کے حوالے کر دیں۔ اب وہ جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی وہ اپنی ضرورت اسی انداز سے پوری کرے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عید سے پہلے کریں گے کہ عید پڑھنے کے بعد؟ عید سے پہلے۔ اور صدقہ فطر ادا کرنا ہر بندے پر واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو نہیں ادا کرے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ میں اسے آنے کی ضرورت نہیں، اس کی عید نہیں ہوتی۔ اور جو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، اور وہ صدقہ فطر وقت پر ادا نہیں کرتا، اس کو بھی ہماری عیدگاہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی عید نہیں ہوتی۔ تو صدقہ فطر پہلے ادا کریں۔ اور رہی بات عشر کی، عشر سمجھتے ہیں؟ زمین کی جو پیداوار ہے، چاہے زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہو، کپاس پیدا ہو، گنا پیدا ہو، گھاس پیدا ہو، باجری پیدا ہو، مکائی پیدا ہو، گندم پیدا ہو، زمین کی جو پیداوار ہے اس پر عشر ہے، اور وہ کتنا حصہ ہے؟ 20واں حصہ۔ کتنا؟ یہ مسئلہ یاد کر کے جائیں آج، 20واں حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کی 100 من گندم ہوئی تو 5 من اس بندے کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ 5 من اس بندے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، یہ عشر ہے۔ زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین ہے جو پہاڑی زمین ہے، جہاں آسمان سے بارش برستی ہے، ہل نہیں چلانے پڑتے، محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی نہیں لگانا پڑتا، بارش برستی ہے، وہاں سے فصل تیار ہوتی ہے، اخروٹ تیار ہو گئے، خوبانی تیار ہو گئی، انگور تیار ہو گیا، باجری تیار ہو گئی، مکائی تیار ہو گئی، جس طرح کے پہاڑی علاقوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان پر 10واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ ان کے لیے حرام ہے۔ اور یہ جو ہماری زمینیں ہیں، یہاں ہل چلاتے ہیں، یہاں پانی بھی لگاتے ہیں، اور پانی کے پیسے بھی آپ ادا کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ چوری کا پانی لگاتے ہیں، اللہ پاک چوری کرنے سے سب کو بچائے، کہو آمین۔ تو یہ جو محنت کرتے ہیں اس پر 10واں حصہ نہیں، اس پر 20واں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے؟ 20واں حصہ ہے، کہ جس بندے کی 100 من گندم ہوئی، 5 من اس بندے کے لیے حرام ہے۔ اور وہ 5 من جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ 5 من تیرا نہیں، بلکہ یہ 5 من میں نے بینک بنائے ہیں، اپنا یہ 5 من ان بینکوں میں جمع کرا دے، اور یہ بینک میرا ایسا ہے کہ یہاں جو بندہ 1 جمع کراتا ہے میں اس کے بدلے 70 دیتا ہوں۔ کتنے دیتا ہوں؟ 70 دیتا ہوں۔ 5 من جمع کرائے گا عشر، اب خود حساب لگا لیں، اللہ 70 کے حساب سے دیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بلکہ 70 بھی تھوڑا ہے، اللہ اس سے بھی جتنا اللہ کا دل چاہے گا بڑھا دیں گے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔ آپ زمین میں، اللہ فرماتے ہیں آپ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں، کتنا؟ ایک دانہ ڈالتے ہیں، فی کلی سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ فرماتے ہیں آپ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں، میں ایک دانے سے آپ کو 100 دانے عطا کرتا ہوں، اور ہر دانے پر اللہ ایک فرشتے کی ڈپٹی لگاتے ہیں۔ تو زمین میں بیج ڈال کے سو گیا، چادر تان کے، ہل چلائے، پانی لگایا، ٹریکٹر چلایا، کھاد ڈالی، سپرے کی، زمین کو بنایا، بیج ڈال کے سو گیا، اللہ فرماتے ہیں تو سو جاتا ہے، میں سونے سے پاک ہوں، میں سوتا نہیں، میں تیری اور تیری فصل کی رکھوالی کرتا ہوں۔ تو سو جاتا ہے، میں تیرے ایک دانے پہ ایک فرشتے کی ڈپٹی لگاتا ہوں، اور وہ ایک ایک دانے کی عبادت کرتا ہے، اور میں تجھے ایک دانے کے بدلے 100 دانے دیتا ہوں، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ 100 میں سے 5 من تیرے لیے حرام ہے، تو کہتا ہے میری تو بڑی محنت ہے، تو کہتا ہے یہ تو میری محنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو ایسے کہتا ہے میری محنت ہے، پھر میں اوپر سے ایسی بارش بھیجتا ہوں تیری فصل کو تباہ کر دیتا ہوں، پھر تو روتا ہے، پھر تو چیختا چلاتا ہے، میں پھر اوپر سے گڑا پھینکتا ہوں، وہ تیری فصل کو آ کے تباہ کر دیتا ہے، میں بے وقتی بارش برسا دیتا ہوں، تیری کپاس کو تباہ کر دیتا ہوں، پھر تو روتا ہے۔ اب تو کیوں روتا ہے؟ جب تو نے میرے یتیم غریب مسکین بندوں کا حق مارا، اب تجھے بھی حق حاصل نہیں کہ تو چین سے رہے۔ اگر کسی کے 100 من ہیں تو 5 من اس کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں، اور وہ قرض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے کسی کے پیسے دینے ہو نا اگر، تو میرے ذمہ وہ دینے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ وہ لینے والا میرے پاس نہ آئے بلکہ میں خود چل کے جاؤں اس کو جا کے دوں، کیونکہ قرض میرے ذمہ ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اسی وجہ سے وہ 100 میں سے 5 من، وہ 150 میں سے 7.5 من، وہ 200 میں سے 10 من، وہ 300 میں سے 15 من جو ہیں وہ میرے لیے حرام ہیں۔ میں یتیم کے دروازے پہ چل کے جاؤں، خود اس کو اپنے ہاتھ سے دے کے آؤں، میں بیوہ کے دروازے پہ چل کے جاؤں، گندم کو بورا اٹھا کے خود اس کے دروازے پہ دے کے آؤں، میں یتیم کے پاس چل کے جاؤں، گندم کا بورا میرے کندھے پہ ہو، میں اس یتیم کے حوالے کر کے آؤں، کیونکہ اس بیوہ کا میں مقروض ہوں، اس یتیم کا میں مقروض ہوں، اس مسکین کا میں مقروض ہوں، اس غریب کا میں مقروض ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے جو مجھے دیا اس میں سے 19واں حصہ میرا ہے، 19 حصے میرے ہیں، اور 20واں حصہ میرا نہیں، وہ غریبوں کا ہے۔ آج ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کوئی اللہ قلیل 100 میں سے کوئی 1-2 اللہ ماشاءاللہ ذمہ دار صاحب ایمان اور ایماندار ہوں گے جو صحیح طریقے سے عشر دیتے ہوں گے، ورنہ گندم کی قیمت بڑھ گئی تو 4000 روپے من کیسے دوں؟ اچھا یہ محنت، یہ جو محنت ہے یہ تیری تو نہیں، اللہ نے ایک ایک دانے پہ فرشتے کی ڈپٹی لگائی۔ اگر تو دانہ زمین میں ڈالتا اور اللہ اس دانے کو نہ اگاتے تو کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تیری زمین کو سکھا دیتے، تیری زمین کو پتھر کی طرح بنا دیتے، اللہ تیری زمین کو پانی خشک کر دیتا، اللہ تیری زمین کو بنجر بنا دیتا، اللہ تیری زمین میں جھاڑیاں بنا دیتا، تیری زمین میں جنگل پیدا ہو جاتا، تو کیا کرتا؟ بتا، کچھ کر سکتا تھا؟ اب غریب کا حق کھا گیا، یتیم کا کھا گیا، مسکین کا کھا گیا، بیوہ کا حق کھا گیا۔ یاد رکھو یہ مسئلہ آج یاد کر کے جاؤ، جو ذمہ دار صحیح طریقے سے اپنا عشر ادا کرتا ہے اللہ اس کی فصل میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص تھا، وہ اپنے باغ میں سے صحیح عشر نکالتا تھا، پورا عشر نکالتا تھا۔ ہاں جب بھی پانی کی کمی ہوتی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، اللہ میری فصل کو، میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ ہاں تو اس وقت کے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے بادل آیا، وہ کسی فصل پر بادل نہیں برسا، اس بندے کی فصل پر، اس بندے کے باغ پر وہ بادل برسا جو بندہ صحیح طریقے سے عشر ادا کرتا تھا۔ اور ایک اور اہم بات،
جو کبھی ہم نے نہ مولوی صاحب سے جا کے پوچھی ہے اور نہ مولوی صاحب نے ہمیں بتائی ہے اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، ایسے نا، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے پوچھنے کی۔ 20 من گندم ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، 19 من تیرے ہیں، 19 من تیرے ہیں، 1 من تیرا نہیں ہے، اور وہ 1 من تو لے کے آتا ہے مولوی صاحب کے حوالے کر دیتا ہے، یہ لو مولوی صاحب عشر ہے، عشر ادا نہیں ہوا، عشر ادا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، مولوی غلام اللہ کیسی باتیں کرتا ہے، ایسے مسئلے بتاتا ہے، نہیں باتیں کرتا ہے۔ بھائی جس نے کبھی قرآن حدیث فقہ دین سنا ہی نہ ہو تو اس کے لیے جو بات بھی سنے گا اس کے لیے نئی بات ہوگی نا۔ آپ 1 من لے کے آتے ہیں، 19 من اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں، وہ 19 من تو آپ کا ہے ہی ہے، 1 من آ کے آپ مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ رکھ لو، عشر ادا ہو گیا۔ عشر ادا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ لینے والا بھی مجرم ہے، یہ دینے والا بھی مجرم ہے۔ کیوں؟ وہ اس مولوی صاحب کا حق نہیں ہے، وہ اس یتیم کا حق ہے، وہ بیوہ کا حق ہے، وہ غریب کا حق ہے۔ ہاں وہ 1 من تو غریب یتیم مسکین کو دے کے آ جا، وہ جو اس کا قرضہ ہے وہ ادا ہو گیا۔ اب جو 19 من ہے وہ تیرے ذاتی ہیں، وہ تیرے کیا ہیں؟ وہ تیرے اپنے ہیں۔ اس 19 من میں سے چاہے تو مولوی صاحب کو من دے دے، چاہے 2 من دے دے، چاہے سارا دے دے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ یہ مسئلہ آج تک آپ نے سنا؟ نہیں سنا۔ سنا ہے؟ نہیں سنا۔ 20واں حصہ تیرا نہیں، وہ 20واں حصہ یتیم کا ہے، وہ یتیم کو دے۔ باقی جو 19 حصے ہیں وہ تیرے ہیں، وہ چاہے تو کسی کو دے چاہے نہ دے، اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ تیرے ذاتی ہیں۔ تو ان مسائل پر توجہ دو۔ اگر کسی بندے کی 50 من گندم ہوئی تو 2.5 من اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ یتیم کا حق ہے، وہ اس کے دروازے پہ جا کے پہنچا کیا۔ غریب تیرے دروازے پہ نہ آئے، اگر غریب تیرے دروازے پہ آیا، یاد رکھ اگر غریب کی تو نے اور میں نے توہین کی تو یاد رکھ جب تک تیری اور میری توہین کسی دروازے پر نہیں ہوگی اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ تو نے اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے تیرے ذمہ لگایا کہ اس کے دروازے پہ پہنچا کے آ، تو اپنا حق ادا کرنے نہیں گیا، وہ بیچارہ بھوکا تیرے دروازے پہ آیا اور تو نے اس کو ٹال دیا، ابھی چلا جا، ابھی میں نے گندم تولی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ اگلے دن بیچارہ آ گیا، یار عشر دے دو، چلا جا ابھی وقت نہیں ہے، کل آنا، پرسوں آنا۔ اب اس غریب کا حق ہے، وہ اپنا حق لینے آیا، تیرے دروازے پہ دھکے کھا رہا ہے۔ جب تک اللہ دنیا میں تجھے دھکا نہیں دیں گے اس وقت تک موت بھی نہیں آئے گی۔ ان مسائل کو اپنے پلے باندھو، ان مسائل کو سیکھو، ان مسائل کو یاد کرو۔ اور جس طرح گندم میں سے 20واں حصہ ہے، اسی طرح فصل میں سے، کپاس میں سے بھی 20واں حصہ ہے۔ اگر کسی بندے کی کپاس ہو گئی 1 لاکھ روپے کی تو 5,000 اس کا نہیں ہے، وہ 5,000 اس کو اپنی جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے بینک بیلنس میں رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ غریب کو جا کے پہنچا کے آ۔ اور 95,000 جو ہے وہ مرضی سے اڑا کھا، جیسے کر، جیسے استعمال کر، وہ اللہ نے تجھے دیا، وہ تیرا ہے۔ اگر یہاں 1 ٹپ پانی کا بھرا ہوا رکھا ہو، اس میں سے 1 قطرہ ناپاک چیز کا چلا جائے، وہ پورا ٹپ پانی کا ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اگر 50 من میں سے تو نے اپنا 100 من میں سے تو نے 2 من دیے لیکن 3 من رکھ لیے، 4 من دیے 1 من رکھ لیا، 1 کلو بھی رکھ لیا، 1 پاؤ بھی اگر تو نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ تیرے 95 من کو حرام کر دے گا۔ یہ مسئلہ یاد کر۔ اور جب ایسی چیز ہم کھائیں گے کہ جس میں غیر کا حق ہوگا، پھر نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ جب ہم ایسی روٹی کھائیں گے جس میں غریب کا حق ہوگا، پھر روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، پھر قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ جب ہم ایسا لقمہ کھائیں گے جو غریب کے حق سے پاک ہوگا، یتیم کے حق سے پاک ہوگا، مسکین کے حق سے پاک ہوگا، جب ہم سب کے حقوق ادا کر کے کھائیں گے، پھر اللہ نماز کی بھی توفیق دیں گے، تلاوت کی بھی توفیق دیں گے، روزے کی بھی توفیق دیں گے، اللہ تہجد کی بھی توفیق دیں گے، پھر اللہ نیکی کی توفیق دیں گے۔ ان مسائل کو اپنے پلے باندھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں میں عمل کی توفیق دیں۔ اللہ پاک میرے آپ کے حامی و ناصر